بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جبران مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پردیس چینل۔ دوستو، آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں جس میں آفتاب اقبال صاحب ایک ولاگ بنا رہے ہیں عمران ریاض خان پر۔ تو میں نے کہا میں بھی جو ہے نا اس کو شیئر کروں، کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا ببر شیر ہے، صحافت کا ببر شیر ہے۔ جس طرح عمران خان سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے، اسی طرح صحافت کا بے تاج بادشاہ عمران ریاض خان ہے۔ اللہ پاک نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ نیم مردہ حالت میں ایجنسیوں نے اسے چھوڑا تھا 140 دن رکھ کے۔ تو اس وقت جب ان کو جو ہے نا اطلاع ملی نا، ایجنسیوں کے اندر ان کے اپنے بندے جو انہیں اچھی اطلاع دیتے ہیں، آن ٹائم دیتے ہیں، تو ان سے ان کو اطلاع یہ ملی کہ ابھی ایجنسیوں نے آپ کو خالی پکڑنا نہیں ہے، قید میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور سیف ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ویلوگز بنائے، ادھر سوات وغیرہ میں ادھر ادھر گھومتے رہے پہاڑوں پہ۔ اللہ پاک نے کرم کیا کہ اس وقت وہ سیف انگلینڈ میں پہنچائیں اپنی فیملی کے پاس۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا آخری ٹھکانہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت مطمئن ہوں گے جب وہ واپس اپنے پاکستان میں آئیں گے۔ اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ویلوگز وغیرہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ جو رجیم چینج ہوئی ہے ان کے بارے میں وہ حق بیان کر رہے ہیں اور ہم تک بہترین جو ہے نا نیوز خبریں پہنچا رہے ہیں۔ ان کی مہربانی، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے۔ آفتاب اقبال صاحب ان کے بارے میں جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ کم از کم میں عمران ریاض خان کو وہی سمجھتا ہوں جیسا کہ وہ ہے، اور اگر وہ ایک بالکل مختلف آدمی ہے، کوئی پاکھنڈی ہے، کوئی فراڈیا ہے، ایک میسکریڈ ہے، تو پھر یہ کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے کہ میرے جیسا شخص جو عام طور پر کسی کی تعریف میں لب کشائی کرتا ہی نہیں ہے، 10 دفعہ سوچتا ہے، تو وہ اس سے متاثر ہے۔ اور میں نے یہ واقعہ اپنے شو میں کوٹ کر رکھا ہے کہ میں نے آج تک کم از کم 5000 لوگوں کے ساتھ شکار کھیلا ہوا ہے۔ مجھے یہ واحد شخص ملا ہے جس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شاٹ اس کا تھا، یہ شکار اس کا تھا، صرف سعادت مندی میں خاموش رہتا ہے۔ یہ بہت باکمال لوگوں کی خصوصیت ہے، اور آئی وش کہ یہ خصوصیت میرے اندر بھی ہوتی۔ اس کی رتی بھی میرے اندر نہیں ہے، میگنینیمٹی کا یہ عنصر میرے اندر رتی بھر بھی نہیں ہے۔ مجھے اس پہ افسوس ہے، لیکن ایسا ہے۔ تو عمران ریاض خان کے بارے میں یہ مختلف چیمیں گوئیاں کرنا، یہ سوچ بچار کرنا، فکر مند رہنا کہ وہ کہاں ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے ہو کر گیا۔ بھئی گنڈا پور اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے 12 ڈسٹرکٹ کی خاک پھانکی، اتنے پہاڑ، اتنے دریا، اتنے صحرا عبور کیے، تو اس سے پوچھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک پبلک فگر ہے، وہ ایک الیکٹڈ آدمی ہے، اس سے تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ عمران ریاض خان پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سچویشن کو فیس کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں پہنچا۔ میری یہ دلچسپی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میری دلچسپی اگر کوئی ہونی چاہیے تو صرف اور صرف یہ کہ وہ اور اس کے گھر والے خیریت سے ہیں، وہ اپنے جان و مال کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی پختگی اور استحکام کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اس میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، وہ بھلے سے ارجنٹینا چلا جائے۔ جو چیز ٹکنے نہیں دے رہی ہمارے بہت سے دوستوں کو کہ وہ کروڑوں کما رہا ہے عمران ریاض خان اور اس کے گھر والوں کے ساتھ۔ گزشتہ 3 سال کے دوران جو کچھ ہوا، مجھے اگر کوئی اربوں روپے بھی آفر کرے تو میں ایک دن کے لیے بھی وہ جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تو ایک پاگل پنا ہے، اور اس کے اندر یہ پاگل پنا ہے، اور میں نے یہی وہ بات ہے جس پر اسے 20 دفعہ منع کیا ہے کہ خام خواہ بیل سے کہنا نہیں چاہیے کہ اور مجھے مار۔ بدقسمتی ہوتی کہ بیل کی آپ پر نظر پڑ جائے، ادروائز چپ کر کے پاس سے گزر جاؤ۔ وہ اپنے روا روی میں گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، اور بعد میں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ بہت سے جھگڑے، بہت سی لڑائیاں عمران ریاض خان کی ایسی ہیں کہ جنہیں بڑے آرام سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ عمران کی ایک بات کل پرسوں میں سن رہا تھا، مجھے
अच्छी भी लगी اور مجھے اس سچویشن پر افسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے, تم یہ کیوں نہیں کہہ رہے, وہ کیوں کہتے ہو. میں اس پہ بہت حیران ہوں کہ اب تم گائیڈ کرو گے عمران ریاض خان کو کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں. اس پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بہتات ہوگی ہے نا شوقین صحافیوں کی, اس نے صحافت کو یہ دن دیکھنا نصیب کیے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے جو ایک ادارے سے باقاعدہ ٹریننگ لے کر کندن بن کے نکلے. اگر وہ کرپٹ صحافی ہے, نالائق صحافی ہے, بدنام صحافی ہے, تو یہ اس کا ذاتی پرابلم ہے, یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. لیکن وہ ایک ٹرینڈ صحافی ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون سی بات کس حد تک کرنی ہے. وہ جب تجاوز کرتا ہے تو وہ تجاوز, چونکہ تجاوزات آپ سمجھتے ہیں کہ تجاوز کا مطلب کیا ہے, یہ ایگرینڈیزمنٹ ہوتی ہے, یہ یوسرپنگ ہوتی ہے, یہ لائن کراس کرنے والی بات ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ کھل کر کسی کا نام نہیں لیتا تو بھائی آپ تخنی دینے والے کون ہوتے ہیں اسے؟ آپ مشورہ تو دے سکتے ہیں, آپ مجبور نہیں کر سکتے اسے کہ تم یہ چونکہ نہیں کہہ رہے اس لیے. یعنی یہ کون سا کلمہ ہے جو آپ اسے پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا تو کلمہ پڑھو جیسا ہم پڑھ رہے ہیں, ورنہ تو تم پھر وہی ہو. وہ عزت اور ذلت کا معاملہ کون نہیں جانتا کہ من جانب اللہ ہوتی ہے, اور اللہ ہی کو پتا ہے کہ میں نے کتنی عزت کتنی ذلت کہاں اور کس کو دینی ہے. عمران ریاض خان آج سے 3-4 سال پہلے ایک بالکل عام سا کھلنڈرا سا صحافی ہوا کرتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سٹیٹس عطا کیا ہے, اور یہ سٹیٹس اس کے 5 ملین سبسکرائبرز کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے اندر کی انٹیگریٹی, اس کے چہرے کی طمانیت, اس کی آنکھوں کے سکون کی وجہ سے ہے. جو کچھ وہ فیس کر رہا ہے اس کے باوجود وہ سو جاتا ہے. کل اس کی گفتگو میں نے سنی, مجھے پیار بھی آیا اس پہ, مجھے رحم بھی آیا, مجھے افسوس بھی ہوا. افسوس ان پر ہوا جو اسے تکیہ تک نہیں دیتے تھے, اسے بچھونا تک نہیں دیتے تھے, اور وہ بازو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا تھا, اور ایک طویل عرصے بعد پھر سے تکیہ لینے کی اسے عادت پڑی ہے. تو عمران ریاض خان, یہ ساری باتیں تمہارے میڈلز ہیں, اور کوئی مانے نہ مانے کم از کم تمہارا یہ دوست ضرور مانتا ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کبھی اس لائف میں اور بعد میں بھی کچھ ایسا سننا نصیب نہ ہو کہ جو تمہارے قد میں کمی واقع کرے. یہی بات میں عمران خان کے بارے میں کیا کرتا ہوں, بڑے عمران خان کے بارے میں. یہ سارے تو چھوٹے چھوٹے عمران خان ہیں, اور اسی طرح ہوتا ہے, بڑا لیڈر اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے لیڈرز پیدا کرتا ہے. کہ اللہ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ میں عمران خان کے بارے میں ڈس ایلیوژن ہو جاؤں. میں عمران کی سیاست, اس کی مینجمنٹ, اس کی مردم شناسی, اس بارے میں ہمیشہ مشکوک رہا ہوں. مجھے خواتین و حضرات ایک لمحے کے لیے میں نے پری ایمپٹ کر رکھا تھا کہ ٹھنڈ بڑھ جائے گی اور میری شوقینی میں حائل ہوگی, چنانچہ مجھے کوٹ پہننا پڑے گا. اس ملک میں دیگر بہت سی چیزوں کی طرح موسم